کئی لوگ ہیں جس طرح ایک ایڈوولوشن سوشل ایک کمپنی ہے، ان کے مالک ہیں زیبان سید صاحب. یہ موجود ہیں اس ٹائم وزارت اطلاعات میں، ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں، اور مختلف کام کر رہے ہیں، لوگوں کا انٹرویو بھی کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ سکندر چودھری صاحب ہیں، وہ بھی اس لسٹ میں شامل ہیں، بڑی سینئر پوزیشن پر یہ آئیں گے. ذیشان شاہ صاحب ہیں، یہ بھی آئیں گے. ایک فہد صاحب ہیں، اور اس میں خاتون بھی ہیں جو شاید پرائم منسٹر کا ٹک ٹاک جو اکاؤنٹ ہے وہ چلاتی ہیں، ان کو بھی اکاموڈیٹ کیا جائے گا. اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جو نچلی پوسٹوں پر، جو 30 ڈیجیٹل میڈیا ونگ میں ہیں. تو یہ جب مجھے سمجھ نہیں آتی بھائی، آپ لوگوں نے پہلے سے جب طے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس قسم کے لوگوں کو رکھنا ہے اور ان کو اکاموڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں ایگزیکٹو قسم کی رہائش بھی دی گئی ہے اور مختلف فیسلٹیز بھی دی گئی ہیں. اور یہ میرے پاس، یہ میں زبانی باتیں نہیں کر رہا، یہ کئی چیزیں موجود ہیں میرے پاس جو میرے ہاتھ میں ہیں، شامل ہیں، اور بڑی 3-4 دن کی تگ و دو کے بعد یہ تمام تفصیلات اکٹھے کی ہیں. تو بھائی آپ جب یہ تمام سیاسی حکومتوں کا مسئلہ ہے، یہ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے نگہبان پاکستان، میں قربان عمران خان. یہ جو کس بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں نوکریاں نکلی جو 1.5 ملین سے اوپر کی ہیں. ہاں جی، 15 لاکھ سے اوپر کی ہیں. تو وہ انہوں نے یہ ذکر خیر کیا ہے کہ جی یہ پہلے جب آپ نے بھرتی کر لینے ہیں تو پھر اس کا کیا کرنا ہے، اس کو کس طرح کرنا ہے. اچھا جی، ایک اور یہ بات کرنی تھی. چائنا کے خبر میں آپ کو دوں، ڈپلومیٹ ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ سے یہ لی گئی ہے. اب تک دیکھ دیں کتنے یہ کیوں گئے، کس طرح کے گئے ہیں. اچھا جی، پھر کیا بات ہوئی جی، انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا پاکستان کے اور اس کے جو تعلقات ہیں چائنا کے، وہ ڈی گریڈ کر دیے. یہ اکانومسٹ ورڈ ہے جو تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے. میں آپ کو پروف بھی دکھانا چاہ رہا ہوں. ایک اور نئی ٹیکنیکل انجینئر ہے، اللہ خوش رکھے. جن لوگوں کے پاس پہلے ٹویٹر تھا نا، وہ ایکس بن گیا تو کتنی دیر جوائنٹ وینچر رہا، لیکن 15 تاریخ سے ٹویٹر علیحدہ ہو گیا اور ایکس علیحدہ ہو گیا. اگر آپ بھیجیں گے کہیں سے اس کا یہ والا کوئی اس کو لنک بھیجیں گے نا تو کھلتا دیر سے ہے. یہ آپ کو دکھا رہے ہیں جی، شہباز شریف کی فوٹو کے ساتھ انہوں نے بھیجا ہوا. اچھا جی، وہ کہتے ہیں اپیرنٹلی چائنا ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو ڈاؤن گریڈ ریلیشن، سوری میں نے ڈی گریڈ کہا، ڈاؤن گریڈ ریلیشن وتھ پاکستان فرام دی ہائیسٹ پرائرٹی ٹو اے پرائرٹی از اٹ اوریجن ریلیشن. ٹھیک ہے جی. اب یہ امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ 2 نمبری کر رہا. امریکہ نے کہا تھا کہ چائنا اور افغانستان کے تعلقات خراب کراؤ، تو اس سلسلے کی ہے یہ بیک گراؤنڈ ہم نے بتانا تھا. ایک اور ہی آپ کو دکھاتے ہیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان سوشل میڈیا ہے جی. تو یہ دیکھتے ہیں ادھر، وہ پھر وہی مسئلہ آ گیا، میں نے بڑی مشکل سے یہ ٹریس کیا تھا. اچھا جی، پھر آپ کو یہ دکھاتے ہیں کیا کہہ رہی تھی، کیوں کہہ رہی تھی. اب کسی نے پرانا بھیجا. بنا رہے ہو جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں. عجیب بات ہے بھائی. اچھا آپ لوگ تو آج بیچارہ کیا کرتا، پرچی جیب سے نکالی، خالی پیپر، یہ ثبوت ہے. پر کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ تو جو غیر ملکی طاقتیں ہوتی ہیں وہ ثبوت لکھ کے دیتی ہیں. عجیب بات ہے بھائی. اچھا آپ لوگ، یہ اس وقت کی اس نے دی تھی، اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، کہ یہ مریم نشے کے حالت میں دھت یہ کر دی، تو آگے سوال کرنے والا بھی وہی تھا، سوال کرنے والا بھی ایسا ہی تھا. تو پھر جناب علی میں نے کہا چلو یہ بتا دیا جائے کہ اب اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے. ایک اور آپ کی
पुराना है लेकिन तफरी और तबाह के लिए, फिर इसके ऊपर हम तबसरा भी करेंगे ना। ये खोल गया थे नहीं तो फिर अच्छा, एक सेकंड मैं बात करती हूँ। बात ये है हारिस खलीक आपसे साहब, सवाल पूछना। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये आजकल जो लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, एक तो इनमें ये स्टेक होल्डर्स का इंतखाब कौन करता है? आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि चाहे एकेडेमिया हो तो प्रोफेसर एकेडेमिया के जो नुमाइंदा प्रोफेसर हैं वो एनडीयू से आप बिठा देते हैं, चाहे सहाफ़ी हो तो सहाफ़ियों के नुमाइंदा आप उन लोगों को बिठा देते हैं कि जो एक लापता शख्स के इंटरव्यू करते हैं। और दूसरी बात, अच्छा मैं आखिर में एक सवाल हारिस खलीक साहब, अच्छा, मतीउल्लाह मैं साहब, आदिल मतीउल्लाह शाहजेब से साहब। बिल्कुल मैं सवाल करूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल है मतीउल्लाह कि साहब। आप मुझे ये बताएं, एक सवाल है वन लाइनर, कायम कि टाइम। क्या वक्त के साथ साथ ये जो हमारा डिबेट और डिस्कशन है डेमोक्रेसी के ऊपर, क्या इसका मेयार गिरा है या नहीं? और क्या इसकी वजह ये नहीं है कि जो डिबेट करने वाले लोग हैं वो सारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं और वो लोग हैं जिन्होंने जमहूरियत की जड़ें खोखली की हैं? अच्छा जी, ये वाले थे। वैसे तो हम सवाल करते रहते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि अभी तक मेरे सामने कोई कैदी नहीं आया जिसका मैं इंटरव्यू करता और फिर उस पर फख्र करता। और मेरी ये भी खुशकिस्मती है कि मुझे आगे कोई ये नहीं बता सकता कि ये जो बंदा है ये लापता है, मगर आपने इससे सवाल जवाब करके इससे ये उगलवाना है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ था बहुत गलत हुआ था और मैं सियासत से दरकिदार हो रहा हूँ। मेरी खुशकिस्मती है, मेरे ख्याल में बतौर सहाफ़ी ऐसे अफसोसनाक मरहले तक पहुंचने से पहले इंसान को या तो वो इदारा छोड़ देना चाहिए या सहाफ़त छोड़ देनी अच्छा, चाहिए। आपका सवाल मेरा हारिस खलीक साहब से है। नहीं, मैं इसका जवाब मगर लूंगी क्योंकि नहीं, मैंने किसी का दान तो अगर देना चाहते हैं अभी जवाब मैंने देना है, लेकिन ये तकरीर ना करें। अच्छा जी, ये इस वजह से ही दिखाना था आपको, हम चेहरे भी बताते। जो इस वक्त आसमा शिराजी की शक्ल है ना, वो जो लाती हैं ना सप्लायर लड़कियां, फिर वो कहते हैं इन्हें 20,000 नहादा तो नहीं बीबी तो हो गए ने, एडी महंगाई हो गई थोड़े वास्ते। उस वक्त ऐसे उसके चेहरे के तासरात बनते हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ी दे, मैंने बड़ी देखी हुई ऐसी। ये इस वजह से सुनाया कि शेख रशीद के इंटरव्यू तड़ा चले। उसने मुन्ने की धोती खोल दी, जिस तरह वो कहते ना, कौन था वो, परेश रावल, वही धोती खोल दी रे, वही ये तो सरेआम खोल दी रे। सीधे टली